رحمان منزل میں ایک رونق لگی ہوئی تھی۔ ماریہ رابعہ اپنے بچوں سمیت آئی ہوئی تھی۔ سعد ابھی ہسپتال سے آیا تھا تو ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ بیٹا، اب تو کچھ تم بھی چھٹی لے لو۔ میرے خیال میں تمہاری شادی کی ابھی اس ساتھ ہی تیاری ہو جانی چاہیے۔ ماجد نے بتایا ہے کہ ہماری بہو راحہ آ رہی ہے۔ میرے خیال میں باس زبغہ کے ساتھ تمہاری بھی شادی رکھی گئی۔ میں تو تیاری کرنے لگی ہوں بس۔ میں نے تو تمہارے بابا سے بول دیا ہے کہ ماجد سے بولے کہ خود بھی آ جائے تو بس میں تو تمہارے فریضے سے بھی فارغ ہو جاؤں۔ سندس بیگم نے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ دل میں دبی ہوئی محبت آنکھوں میں دکھنے لگی تھی۔ وہ تو برسوں سے راحت کو چاہتا تھا اور آج وہ فائنلی واپس آ رہی تھی۔ رحمان منزل میں اس وقت 3 فیملیز رہتی تھیں۔ رحمان منزل کے 3 حصے بنائے گئے تھے۔ ویسے تو رحمان صاحب کے 4 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے عابد صاحب جن کی بیوی سندس بیگم تھی۔ ان کا اکلوتا بیٹا ڈاکٹر سعد خاندان کا سب سے بڑا چشم و چراغ تھا، جس کا نکاح آج سے 15 سال پہلے رحمان صاحب نے اپنے دوسرے نمبر کے بیٹے ماجد کی اکلوتی بیٹی راحت جو کہ 7 سے 8 سال چھوٹی تھی اس سے کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد 2 بیٹیاں رابعہ ماریہ جو کہ دونوں ہی شادی شدہ تھیں۔ تیسرے نمبر پہ بیٹے قاسم جن کا بڑا بیٹا باسط اور چھوٹا راشد تھا۔ بیٹیاں انیسہ نفیسہ اور سب سے چھوٹے بیٹے عاصم ان کی بیٹی زبغہ عالیہ تھی اور بیٹے زید زیاد۔ زبغہ اور باسط اور انیسہ نفیسہ، زید زیاد اور راشد عالیہ آپس میں منسوب تھے۔ صرف ماریہ رابعہ ہی خاندان سے باہر بیاہی گئی تھی۔ باقی سب کے رشتے خاندان میں ہی طے تھے۔ بڑی ماں ہماری بھی کروا دو نا شادی، زید نے اچانک سے کہا تو سب اسے گھورنے لگے۔ برخوردار، پہلے اپنی پڑھائی پر توجہ دو، پھر کچھ بن جاؤ، اس کے بعد کر دیں گے شادی۔ نکمے پچھلے سمیسٹر میں بھی فیل ہوئے تھے، چلے ہیں شادی کرنے۔ سیکھو کچھ سعد اور باسط سے، عاصم نے طنزی انداز میں کہا تو وہ سر کھجا کر رہ گیا اور باقی سب اس کی عزت افزائی پہ ہنسنے لگے۔ چلیں آپ لوگ جو کرنا چاہتے ہیں کیجیے، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، سعد نے کہا اور اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں آ کر اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑی ہوئی اپنے نکاح کی فوٹو دیکھی جب وہ 18 سال کا تھا اور انتہائی غصے میں کھڑا تھا، اور اس کے ساتھ 10 سالہ راحہ تھی جو کہ مسکرا رہی تھی، کیونکہ 10 سال کی عمر میں راحہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ شادی زندگی بھر کا رشتہ ہے، مگر وہ جانتا تھا اور وہ غصہ بھی تھا کیونکہ اس کا ابھی شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر سب نے اسے منا کر ہی دم لیا تھا۔ پھر ماجد اور رمشا نکاح ہوتے ہی کچھ عرصہ وہاں پر پاکستان رہے کیونکہ رحمان صاحب کی طبیعت کافی زیادہ خراب تھی۔ پھر ان کی وفات ہوئی تو وہ دوبارہ واپس لندن چلے گئے کیونکہ رمشا یہاں پر رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ شروع سے جوائنٹ فیملی کے خلاف تھی اور شادی کے شروع میں ہی خوش قسمتی سے ماجد کی جاب لندن کی کمپنی میں لگ گئی تو وہ وہاں چلا گیا، اور اب جو وہ یہاں پر آئے تو رحمان صاحب نے آپ سے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے ان کی بیٹی کا رشتہ اپنے لاڈلے پوتے سے طے کر دیا اور پھر مرنے سے قبل نکاح بھی کر دیا، اور 13 سال گزر چکے تھے مگر وہ لوگ واپس نہیں آئے۔ اب تو راحہ 25 سال کی ہو چکی تھی اور وہ خود 32 سال کا تھا، اور ایک سرکاری ہسپتال میں وہ ڈاکٹر کے فرائض نبھا رہا تھا۔ اس نے تصویر کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے راحہ کو تصور کیا۔ تم کیسی دکھتی ہوگی اب؟ میں تمہیں دیکھنے کے لیے بہت بے تاب ہوں۔ وہ تصویر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا۔ موبائل کی بیل بجنے پر وہ چونک کر موبائل کی جانب متوجہ ہوا تو ڈاکٹر ہارون کی کال تھی۔ ڈاکٹر سعد، ہم ایک سیمینار کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا ہے کل، تیار رہیے گا؟ ڈاکٹر ہارون نے کہا تو اس نے ہاں میں جواب دیتے ہوئے کال کاٹ دی۔ اگلے دن صبح کو لاہور سے کراچی کے لیے نکل گیا۔ لندن کی سرد شام میں راحہ تارکول کی سڑک پہ اپنی سائیکل چلاتی گھر کی طرف جا رہی تھی۔ اس کی یہ ہمیشہ سے عادت رہی تھی کہ وہ جہاں بھی جاتی تھی سائیکل پہ جاتی تھی، کیونکہ اس کے نزدیک سائیکلنگ ایک بہترین ایکسرسائز ہے جو کہ آپ کو ایکٹیو رکھتی ہے۔ وہ ایک فزیوتھراپسٹ تھی تو ان چیزوں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ گھر پہنچی تو رمشا بیگم لیونگ روم میں بیٹھی میگزین پڑھ رہی تھی۔ ہائے مام، ڈیڈ نہیں آئے؟ وہ رمشا بیگم کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں بس آتے ہی ہوں گے، تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں، رمشا بیگم کہہ کر اپنی ہیلپر جولیا کو آواز دینے لگی۔ اب تمہاری ہاؤس جاب ختم ہو چکی ہے، کسی ہسپتال کے لیے اپلائی کر لو۔ کھانے کی ٹیبل پر اچانک سے رمشا بیگم نے کہا، میرے خیال میں تمہیں پاکستان جا کر ہی اپلائی کرنا چاہیے کیونکہ اب تمہاری رخصتی ہو جانی چاہیے۔
آج مجھے بھائی جان کا فون آیا تھا۔ ماجد صاحب نے اچانک سے بات چھیڑی تو اسے نوالا اپنے حلق میں اٹکتا محسوس ہوا۔ اس نے رمشا بیگم کی طرف دیکھا جو کہ بے یقینی سے ماجد کی جانب دیکھ رہی تھی۔ مطلب کیا ہے آپ کا ماجد؟ ہماری بیٹی پاکستان رہے گی؟ ڈسگسٹنگ، یہاں آنے کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ میں تو پہلے ہی اس بچپن کی شادی کے بہت خلاف تھی۔ اس کا ختم ہو جانا بہتر ہے۔ باقی اگر وہ ختم نہیں کرنا چاہتا تو اسے کہو کہ یہاں ہسپتال لے، اپلائی کر لے، یہاں رہے۔ لندن میں ترقی کے بہت چانسز ہیں، وہاں پاکستان میں کیا رکھا ہے؟ ایک چند پیسوں کی جاب کر رہا وہاں پر، اس سے زیادہ میری بیٹی کما لیتی ہے یہاں پر۔ میری بیٹی پاکستان میں ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی، مجھے پتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ یا تو وہ یہاں آئے یا پھر طلاق دے دے۔ رمشا بیگم نے حتمی انداز میں کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میرے ابا جی نے یہ رشتہ طے کیا تھا اور تم اسے ختم کرنا چاہتی ہو۔ ماجد صاحب نے چمچ پلیٹ میں پٹکتے ہوئے کہا، اور دوسرے ہی پل دونوں میں لڑائی شروع ہو چکی تھی اور وہ پریشان سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بس کر دیں آپ لوگ، اور بابا ماما بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی جوائنٹ فیملی میں، نیور۔ راہا نے غصے سے کہا تو ماجد صاحب نے بے یقینی سے اپنی لاڈلی کو دیکھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹے؟ وہاں سب لوگ تمہارے منتظر ہیں اور ساتھ کوئی جاہل انسان تو نہیں ہے۔ اس نے اسپیشلائزیشن کی ہے امریکہ سے اور وہ وہاں پر بہت اچھی جاب کر رہا ہے۔ ماجد صاحب نے اسے کنونس کرنا چاہا، سوری، میں یہ نہیں کر سکتی، اور میں کیسے انسان کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتی ہوں جسے میں جانتی تک نہیں ہوں، اور بچپن میں مجھے نکاح کا مطلب نہیں پتا تھا۔ میں تو صرف جسٹ ایک انجوائمنٹ سمجھ رہی تھی، اور پلیز آپ مجھے فورس مت کیجیے۔ وہ حتمی انداز میں بولی تو رمشا بیگم نے فاتحانہ انداز میں ماجد کا دھواں دھواں ہوتا چہرہ دیکھا۔ انہیں تو ویسے اپنے سسرال والوں سے خدا واسطے کا بیر تھا، حالانکہ کوئی بھی انہیں کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن نہ جانے وہ سب سے کیوں نفرت رکھتی تھی، اور یہی بیزاری اور نفرت انہوں نے اپنی بیٹی کے اندر بھی ڈال دی تھی۔ ماجد صاحب کھانا چھوڑ کر چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ وہ اپنے ڈیڈ کو ناراض نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے وہ کافی بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ اگلے دن صبح وہ ان کے پاس آئے تو ماجد صاحب نے اس سے بات نہیں کی۔ اب آپ مجھے ایموشنلی بلیک میل کریں گے ڈیڈ؟ وہ جھنجھلا کر بولی تو ماجد صاحب پھیکی ہنسی ہنسے۔ میں کون ہوتا ہوں تمہیں مجبور کرنے والا بیٹا؟ میرا کیا ہے؟ شاید میری زندگی یہیں پر کٹنی ہے اور میں زندگی بھر اپنوں سے دور ہی رہوں گا۔ اب دیکھو میری قسمت، 2 سال تک کوئی چھٹی ہی نہیں ہے، اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، نہ تو میں وہاں کی کوئی فنکشن اٹینڈ کر پاتا ہوں اور نہ ہی کچھ اور۔ تمہاری ماں تو ویسی وہاں جانا پسند نہیں کرتی۔ اب واسطے اور صبغہ کی شادی آ رہی ہے، وہاں بھی نہیں جاؤں گا، اور اوپر سے انہوں نے امید لگائی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو لے کر آؤں اور رخصتی کر کے چلا جاؤں، مگر مجھے یہ بتاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے کہ کیسے ہوگا یہ سب۔ وہ افسردہ سے لہجے میں بولے، ڈیڈ، میرے خیال میں ساتھ کو بھی مجھ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا، اور ہو سکتا ہے اس کی زندگی میں کوئی اور ہو۔ باقی رہی بات ان کا فنکشن اٹینڈ کرنے کی، تو میں چلی جاتی ہوں اور وہاں جا کر ڈائیورس پیپرز بھی تیار کر کے ڈائیورس لے لوں گی۔ وہ اطمینان سے بولی تو ماجد صاحب محض اسے دیکھ کر رہ گئے۔ ٹھیک ہے، مرضی ہے تمہاری، اگر طلاق ہی لینی ہے تو جاؤ، جا کے خود ہی بات کر لو، ماجد صاحب نے کہا تو وہ تو جیسے کھلی اٹھی۔ تھینک یو سو مچ، آپ دنیا کے بیسٹ پاپا ہیں۔ وہ ماجد صاحب کے گلے لگتے ہوئے بولی تو ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ پھر رمشا بیگم کی لاکھ منع کرنے کے باوجود اس نے انہیں منا کر ہی دم لیا تھا۔ اگلے ہفتے وہ پاکستان جانے کی تیاری کر رہی تھی، اور وہ جب پاکستان پہنچی تو ایئرپورٹ پہ پورا گھرانہ اسے لینے پہنچا ہوا تھا۔ وہ ان سب کی اتنی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر حیران تھے۔ اس کا استقبال اس طرح کیا گیا تھا گویا وہ کسی ریاست کی شہزادی ہو۔ رحمان منزل پہنچے تو وہ اتنے بڑے عالی شان گھر کو دیکھنے لگی، اور اسے آج سے 13 سال پہلے کا منظر یاد آیا جب وہ پہلی بار یہاں آئی تھی، تو وہ اتنا بڑا گھر دیکھ کر بہت ایکسائٹیڈ تھی۔ لندن میں تو چھوٹے چھوٹے فلیٹس ہوتے ہیں، اور یہاں تو اتنے بڑے بڑے گھر، اور پھر اس سے بڑی بڑی فیملیز، نتنے قسم کے اس کے لیے کھانے بنائے گئے تھے، مگر وہ برائے نام ہی کھا رہی تھی۔ بیٹا، آپ کچھ لے کیوں نہیں رہی ہو؟ سندس بیگم نے پوچھا۔ بڑی موم، میں ڈائٹ کانشیس ہوں، اور یہ کھانے سے میرا ویٹ بڑھ گیا تو یہ بہت ان ہیلدی ہے۔ میں آپ کو اپنا ڈائٹ پلان بتا دوں گی تو آپ کل سے وہی سب بنوا دیجیے گا۔ اس نے آہستہ سے کہتے ہوئے بوائل چاول 2 چمچ ڈال کر پھیکے ہی کھائے۔ سندس بیگم کا تو چہرہ ہی اتر گیا تھا۔
کتنی چاہت سے وہ کل رات سے اس کے لیے کیا کیا بنا رہی تھیں، یہاں تک کہ میٹھے میں ہی 4 قسم کے ڈشز تھیں، مگر اس نے تو کچھ بھی نہ چکھا۔ پلیز مجھے روم دکھا دیجیے، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں، اس نے کہا۔ دراصل بیٹا، صبح اور باسط کے سارے ننیال والے آئے ہوئے ہیں، تو کمرہ کوئی بھی نہیں خالی سوائے 7 کے کمرے کے۔ تم وہاں رہ لو، اور 7 تو شہر سے باہر گیا ہوا ہے۔ جب وہ آئے گا نا تو میں اس وقت گیلری میں بھیج دوں گی۔ باقی یہ شادی کے کچھ دن کی بات ہے، اس کے بعد کمرے خالی ہو جائیں گے۔ سندس بیگم نے وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں بڑی ماں، آپ مجھے روم بتا دیجیے، اس نے کہا، اور پھر نفیسہ اور انیسہ سے لے کر 7 کے کمرے میں آ گئی۔ کمرہ رہنے والے کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ہر چیز اپنے سلیقے سے پڑی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اسے داد دینے لگی۔ پھر اس کے نگاہ کی تصویر پر پڑی تو وہ چونک گئی۔ یہ ابھی تک تصویر سنبھال کے رکھی ہوئی ہے؟ اس نے انیسہ کی طرف موڑتے ہوئے پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ جی اپیا، اور یہ تصویر بڑی ماں اور بڑے پاپا کے کمرے میں بھی ہے۔ 7 بھائی نے تو اسپیشلی اس کی کاپی کروا کر اپنے کمرے میں رکھوا لی تھی۔ ان کی جان ہیں آپ، نفیسہ نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تو اس کے اندر جیسے سناٹا سا چھانے لگا۔ وہ بے چینی سے لب کچلتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ مجھے سب کو بتانا ہوگا، یہ سب لوگ مجھ سے کون سی امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر اسی طرح چلتا رہا تو کام زیادہ بگڑ جائے گا۔ میں کل ہی اٹھ کر بڑے پاپا سے بات کروں گی، انہیں سب بتا دوں گی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلے دن سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے بری کے کپڑے دیکھ رہے تھے۔ بیٹا، اب تم بھی جلدی سے ہمیں اپنی پسند بتا دو، تاکہ تمہارے لیے بھی اچھے اچھے سے کپڑے لے لیں، اور ہمیں دن بھی بتا دو کون سے رکھنے ہیں۔ سندس بیگم نے کہا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بڑی ماں، میں جانتی ہوں کہ آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میری بھی رخصتی ہو اور میں اس گھر میں آ جاؤں، مگر ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں نے بابا کو بتا دیا تھا کہ میں اس شادی کو نہیں رکھنا چاہتی، اسی لیے کسی قسم کی امید مت رکھیے۔ میں یہاں صرف ڈائیورس لینے آئی ہوں۔ اس نے گویا سب کے سروں پر دھماکہ ہی کیا تھا۔ لاؤنج میں اس قدر سناٹا تھا کہ سوئی گرنے کی آواز بھی اس سکون میں سنائی دے سکتی تھی، اور لاؤنج کے مین دروازے پر کھڑا 7 تو ساکت رہ گیا تھا۔ وہ تو آج شام کو آنے والا تھا، مگر راہ کے بارے میں سن کر اسے رہا ہی نہیں گیا، اور وہ صبح فجر ٹائم ہی واپسی کے لیے نکل آیا، اور ابھی پہنچا تھا، اور آگے سے اسے یہ سرپرائز ملا تھا۔ اس کی وہ محبت جو برسوں سے دل میں پنپ رہی تھی، اسے بے مول کر دیا گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ ایسے رشتے تو نہیں ٹوٹتے، اور ہمارے ہاں طلاق نہیں ہوتی، سندس بیگم نے تیز لہجے میں کہا۔ نہیں ہوتا ہوگا، مگر اب کی بار ہوگا، اور پلیز میں آپ لوگوں سے یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ امیدیں مت رکھیے، اور نہ ہی مجھ سے اتنا پیار جتائیے۔ آپ کو یہ سب دکھاوا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں صرف اپنے کام کے لیے آئی ہوں، اور ساتھ ہی فیملی فنکشن اٹینڈ کر لوں گی۔ وہ اطمینان سے بولتی ہوئی ان کی محبتوں کو بھی بے مول کر گئی تھی۔ سعد نے زور سے مٹھیاں بھینچ لی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو بیٹا؟ آپ کو ہماری محبت دکھاوا لگ رہی ہے؟ آپ ہمارے لیے اتنی ہی عزیز ہیں جتنی ہماری باقی بچیاں ہیں، اور ہم اپنی بچیوں کو اپنے سروں پر بٹھا کے رکھتے ہیں بیٹا، اور ہم اسی لیے آپ کو پیار کر رہے ہیں، اس رشتے کی وجہ سے پیار نہیں ہے بیٹے۔ عابد صاحب کو اس کی باتوں پر دلی دکھ ہوا تھا، تو وہ بول پڑے۔ آئی ایم سوری بڑے پاپا، مجھے یہ پیار محبت اس طرح کی باتیں سمجھ نہیں آتی، اور نہ ہی یہ فیملیز میں رہنا مجھے سمجھ آتا ہے۔ مجھے جو لگ رہا ہے میں نے وہی کہا، اور آج کے دور میں ایسی محبت کون کر سکتا ہے؟ اب دیکھیے نا، میں نے طلاق کی بات کی، آپ لوگوں کا رویہ چینج ہونے لگا۔ میں جانتی ہوں آپ لوگ اپنے بیٹی کی وجہ سے مجھ پر فدا ہو رہے ہیں۔ آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے بھی کسی کی محبت کیئر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ واقعی بہت شفاق تھی، اور اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ صرف ماجد کی نہیں بلکہ رمشا کی بھی بیٹی ہے۔ نہیں بیٹا، ہمارا رویہ نہیں چینج ہوگا۔ آپ کو نہیں اس رشتے میں رہنا، کوئی بات نہیں، ہمارے ہاں طلاق نہیں ہوتی، یہ ہم بات جانتے ہیں، لیکن ہم رشتوں کو زبردستی بھی نہیں باندھ سکتے نا۔ اگر آپ کو ساتھ کے ساتھ نہیں چاہیے تو کوئی بات نہیں، آپ یہاں فنکشن انجوائے کیجئے اور اچھے اچھے ڈریس لیجئے۔ آپ بھی ہمارے گھر کی بیٹی ہیں، ایک رشتہ ختم ہونے سے دوسرا تو ختم نہیں ہوگا نا۔ عابد صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ ان کے انداز پر ساکت ہی رہ گئی۔ اسے تو رمشا بیگم نے ہمیشہ نفرت سکھائی تھی، اور عابد صاحب کی شفقت اور اتنی جلدی اس کی بات کو اہمیت دینا اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ساتھ چپ چاپ جیسے آیا تھا ویسے وہاں سے پلٹ گیا، دل جیسے بھرا بھرا سا تھا۔
رات گئے وہ گھر لوٹا تو سندس بیگم اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ وہ جیسے ہی اندر آیا تو اسے دیکھتے ہی رونا شروع ہو گئی اور اسے ساری بات بتائی۔ وہ تو پہلے سے جانتا تھا تو اس نے اس پر اتنا ریئیکٹ نہیں کیا۔ چھوڑے نا ماں، جو لوگ ہمیں کچھ نہیں سمجھتے ان کے لیے کیا جلنا گڑنا، آپ اپنی طبیعت مت خراب کیجیے گا۔ وہ انہیں اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، خوشگوار بنا کر بولا، اچھا چلو میں کھانا لگاتی ہوں۔ بیگم نے کہا تو وہ انکار کرنا چاہتا تھا، مگر اپنی ماں کا دل رکھنے کے لیے وہ کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ بے دلی سے اس نے کچھ کھانا کھایا اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا۔ کمرے کی لائٹ آن کیے بغیر ہی وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا اور کپڑے چینج کر کے وہ آ کر بیڈ پر لیٹا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی جلد ہی آنکھ لگ گئی تھی، جو کہ کسی نرم گرم وجود کے احساس سے کھلی۔ اس نے آنکھ کھول کر سر کو موڑنا چاہا تو اسے اپنے سینے پر بھاری بوجھ محسوس ہوا۔ اس نے ہاتھ جیسے اٹھایا تو ہاتھ اپنے سینے پر موجود وجود کے بالوں سے لگا۔ مہکتے لمبے بال بتا رہے تھے کہ کوئی صنف نازک ہے۔ سعد کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے ہڑبڑا کر اسے پیچھے دھکیلتے لائٹس آن کی تو راہا آنکھیں ملتی ہوئی مندی مندی نگاہوں سے دیکھنے لگی اور پھر سعد کو دیکھ کر ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ واٹ دا ہیل، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے بیڈ پر آنے کی؟ وہ چلاتی ہوئی بولی، دماغ خراب ہے تمہارا، یہ میرا کمرہ ہے، تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ یہ تمہارا لندن نہیں ہے جہاں پر کسی کے کمرے میں بھی آ کر سو جاؤ گے، تمہارے وہاں ہوتا ہوگا۔ سعد نے اس کے بازو سے کھینچتے ہوئے اپنے قریب کر کے دھاڑ کر پوچھا۔ اسے دیکھتے ہی صبح کا غصہ باہر آنے لگا تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح کی بکواس کرنے کی؟ کیا میں کسی مرد کے ساتھ سوتی رہی ہوں کیا؟ آپ نے دیکھا مجھے؟ ہاؤ ڈیئر یو! وہ اس کے سینے پر ہاتھ مارتے اسے دھکیلتی ہوئی بولی اور اسے اسنا میں وہ اسے لٹاتا بیڈ پر گرا۔ وہ نیچے اور راہا اس کے اوپر تھی۔ سعد کے لب اس کے رخسار سے مس ہوئے تو راہا کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے رخسار پر کسی نے دہکتے ہوئے انگارے رکھتی ہیں۔ وہ تڑپ کر اس کے ہزار سے نکلنا چاہتی تھی، مگر سعد کا بازو اس کی کمر کے گرد لپٹا تھا، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ اس کے اوپر گری اور اب کی بار راہا کے لب آہستگی سے سعد کے لبوں سے ٹکرائے تو سعد کو ایسے محسوس ہوا جیسے پورے بدن میں کرنٹ دوڑ گیا ہو۔ آپ مجھے چھوڑیں گے؟ وہ انتہائی غصے سے بولی تو سعد نے اسے اپنے پہلو میں گراتے اس کے دونوں بازوؤں کو بیڈ سے لگایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لو ڈاکٹر راہا۔ وہ چبا چبا کر بولتا اسے ساکت کر گیا، پھر آہستگی سے اسے دور ہوتا بیڈ سے اترا اور جا کر صوفے پر لیٹ گیا۔ راہا غصے سے اٹھی اور باہر جانے لگی تو سعد نے پھرتی سے اٹھتے دروازے کے قریب جا کر اس کا راستہ محسور کیا۔ ہٹ جائیے میرے راستے سے، ورنہ میں شور مچا کر سب کو اکٹھا کروں گی، وہ غصے سے بولی تو سعد نے اس کے بازو سے دبوچتے اسے دیوار سے چپکایا۔ میری ماں تمہاری وجہ سے بہت ہرٹ ہے، اچھا ہوگا کہ تم اس وقت کوئی تماشا مت کرو، تمہیں کمرے سے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری مہمان ہو اور ہم ہمارے مہمانوں کی بہت قدر کرتے ہیں۔ جاؤ جا کر بیڈ پر سو جاؤ اور آج کی رات میں صوفے پر آرام کر لوں گا اور کل سے یہاں پر کمرے میں نہیں آؤں گا بلکہ اوپر گیلری میں جا کر سو جاؤں گا۔ ابھی فی الحال وہاں اوپر جا کر سونا ممکن نہیں ہے کیونکہ سردی بہت ہے اور کمفرٹر میرے پاس موجود نہیں ہے، اور میں ماں سے جا کر اس وقت مانگتا اچھا نہیں لگتا۔ وہ نہ جانے اسے کیوں وضاحت دے رہا تھا۔ وہ بھی اب کی بار بنا کوئی تماشا کیے جا کر چپ چاپ لیٹ گئی۔ اگلے دن صبح کمرے میں کھٹ پٹ سے آنکھ کھلی تو سعد وارڈروب کے سامنے کھڑا کپڑے اور اپنے باقی کی چیزیں نکال رہا تھا۔ وہ اپنے بال سمیٹتی اٹھ کر واش روم کے جانے بڑھی اور منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی تو ادھر سے شرٹ لیس پلٹتے سانس سے ٹکرا کر گرنے والی تھی کہ وہ جلدی سے اسے اپنے باہوں میں بھر گیا۔ وہ یکٹک اس کی جانب دیکھے گی جس کا کشادہ بدن اور سکس پیک اس کی فٹنس کا پتہ دے رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں اسے کافی متاثر ہوئی۔ ٹھیک ہو تم؟ سعد نے یکٹک اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر پوچھا تو وہ جلدی سے ہوش میں آتی اس کے کندھوں سے تھام کر سیدھی ہوئی۔ پھر وہ بنا اس کا جواب سنے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کال پر رمشا بیگم کو کل کی ساری بات بتانے لگی۔ اب دیکھنا، کسی نے تمہارے ساتھ سیدھے منہ بات بھی نہیں کرنی، میں تو کہتی ہوں جلدی سے ڈائیورس لو اور فنکشن ہونے سے پہلے آ جاؤ، آج ہی ڈائیورس لے لو۔ رمشا بیگم نے اسے مشورہ دیا۔ نہیں مما، بابا کا دل ٹوٹ جائے گا اور میں نہیں چاہتی کہ میں انہیں ہرٹ کروں۔ آپ جانتی ہیں نا کہ آپ دونوں میرے لیے بہت اہم ہیں، اس لیے میں ان کی خواہش کے مطابق فنکشن اٹینڈ کر کے آؤں گی۔ چلو دیکھ لو، جیسے تمہاری مرضی، اپنا خیال رکھنا۔
رمشا بیگم نے کہا تو وہ کال کاٹ کر متذبذب انداز میں یہ سوچ رہی تھی کہ باہر جائے کہ نہیں، کیونکہ کل رات بھی سب لوگ بڑے اداس تھے اور اس سے بات کم ہی کی تھی۔ پھر وہ ساری سوچیں جھٹک کر باہر آئی تو باہر ہنسی مذاق چل رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سب ایک دم چپ ہو گئے۔ ارے بھائی کیا ہو گیا؟ ہماری بیٹی کو دیکھتے ہی سب کے موڈ ایسے کیوں بن گئے؟ میں نے کہا تھا نا کہ کوئی یہ باتوں کو دل پر نہیں لے گا، اب ہر ایک کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی تم میں سے کسی پر کوئی فیصلہ تھوپے برداشت کرو گے؟ عابد صاحب نے پھر سے اپنے ازلی سلجھ انداز میں سب کو سمجھایا۔ آئیے نا اپیا، ہم آپ کو اپنی شاپنگ دکھاتے ہیں۔ آپ کو بھی اگر کوئی شاپنگ کرنی ہے نا تو آپ بتائیے۔ نفیسہ نے اس سے بات کرنے میں پہل کی اور پھر سب لوگ اس سے باتیں کرنے لگے۔ سارا دن گزر چکا تھا۔ سندس بیگم، فریحہ بیگم اور فرح بیگم کا رویہ بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہی تھا۔ کسی نے دوبارہ اس پر بات نہ کی، بلکہ الٹا اسے شاپنگ کے لیے شاپنگ مال بھی لے کر گئے۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کے فنکشن کے لیے ہیوی ڈریسز لے لیے تھے۔ پھر انیسہ نفیسہ نے اسے اپنے ساتھ گول گپے بھی کھلائے۔ وہ کھانا تو نہیں چاہتی تھی مگر اسے ٹیسٹ کافی اچھا لگا۔ اس کا گلا بھی خراب ہو رہا تھا اور وہ نازک مزاج رات کو بخار میں پھٹک رہی تھی۔ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی کو آواز دے دیتی۔ پھر وہ خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی اور فرسٹ ایڈ باکس تلاش کرنے لگی۔ اسے پتا تھا کہ یہ ڈاکٹر کا کمرہ ہے تو یہاں پر کوئی نہ کوئی میڈیسن موجود ہوگی۔ میڈیسن نکال کر وہ کھانے لگی تو پانی موجود نہیں تھا۔ وہ بمشکل اٹھ کر چلتی ہوئی باہر آئی، مگر سیڑھیوں کے پاس آتے ہی اسے چکر آنے لگے۔ جگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر چھناکے سے ٹوٹ گیا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے ارد گرد بکھرے ہوئے کانچ دیکھ رہی تھی اور اس نے اپنا گھومتا ہوا سر تھاما اور سر جھٹک کر اپنی آنکھوں کے آگے آئے اندھیرے کو جھٹکنا چاہا، مگر آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھی۔ مگر وہ نہ آگے جا سکتی تھی نہ پیچھے، کیونکہ کانچ ہی کانچ بکھرے تھے اور اس کے پاؤں ننگے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اب گر کر سیڑھیوں سے نیچے ہی جائے گی۔ اس نے سہارے کے لیے ریلنگ کو تھام لیا اور ساتھ جو کہ اوپر گیلری میں سو رہا تھا، نیچے سے کچھ ٹوٹنے کی آواز پر وہ بھاگتا ہوا نیچے آیا تو سیڑھیوں کے پاس سر تھامے کھڑی راہا کو دیکھ کر چونک گیا۔ راہا، آر یو اوکے؟ سعد نے اسے پکارا تو وہ جلدی سے اس کا بازو تھامتے سر سینے پہ رکھ گئی۔ اس کا وجود آگ کی طرح دہکتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ایک دم سے چونک گیا۔ راہا، آر یو اوکے؟ وہ اس کا رخسار تھپ تھپاتے ہوئے بولا تو اس نے کچھ بولنے کے لیے لب واہ کیے مگر کچھ بول ہی نہیں پائی۔ وہ اسے آہستہ سے اپنی گود میں اٹھاتا کمرے میں لے آیا۔ تمہیں اتنا زیادہ بخار تھا، تم نے بتایا کیوں نہیں کسی کو؟ وہ اس کے ماتھے کو چھوتے ہوئے بولا۔ کچھ کھایا تھا تم نے؟ ایک اور سوال آیا تو وہ سرس بات میں ہلا گئی۔ اچھا تم لیٹو، میں پانی لے کر آتا ہوں، پھر میڈیسن کھا کے آرام کرنا، سعد نے کہا اور پھر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ آیا اور اسے سہارا دے کر بٹھاتے میڈیسن کھلائی۔ گلا بہت دکھ رہا ہے، وہ بمشکل بولی۔ اچھا اب آرام کرو فی الحال، صبح ماما کو بولوں گا کہ وہ قہوہ بناتی ہیں ایک، اس سے کافی زیادہ فرق پڑتا ہے گلے کو۔ میں ڈاکٹر ہونے کے باوجود ان جڑی بوٹیوں کے بنے ہوئے قہوے کا یوز کرتا ہوں۔ وہ اس کے سر کو دباتے ہوئے اس سے بات کر رہا تھا۔ وہ حیرانگی سے بس یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کل تک تو وہ اس سے اس قدر بدتمیزی سے بات کر رہا تھا، مگر آج اس کے لیے فکر مند تھا۔ میڈیسن کے زیر اثر وہ سو چکی تھی۔ صبح آنکھ کھلی تو جسم ابھی بھی درد کر رہا تھا اور کھانسی بھی ہلکی ہلکی آ رہی تھی۔ دروازہ کھول کر سعد اندر داخل ہوا اور وہ ٹریک سوٹ میں تھا، شاید وہ بھی ایکسرسائز کر کے آیا تھا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اس نے پاس آ کر اس کا ماتھا چھوتے ہوئے پوچھا۔ بہتر ہوں، وہ آہستہ سے بولی۔ پھر کچھ دیر کے بعد پورے گھر والے باری باری آ کر اس سے حال احوال دریافت کر رہے تھے۔ وہ ان کی محبتوں پر جیسے شرمندہ سی ہوتی جا رہی تھی اور اسے وہ اپنے دن والے الفاظ مزید شرمندہ کر رہے تھے جب اس نے ان کی محبت کو ایک دکھاوا کہا تھا۔ ساتھ تو تیار ہو کر ہسپتال کے لیے نکل گیا تھا، مگر پورا دن کوئی نہ کوئی اس کے پاس موجود ہی رہا تھا۔ کسی نے اسے ایک منٹ کے لیے اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ ان سب کی کیئر اور توجہ کی وجہ سے وہ شام تک کافی بہتر تھی، مگر سر میں کافی زیادہ درد تھا۔ نفیسہ اسے آرام کرنے کا کہہ کر باہر گئی تو وہ بھی بور ہو رہی تھی تو اس کے پیچھے ہی چلی آئے۔ سب لوگ رات کا کھانا کھانے کے بعد گرین ٹی پی رہے تھے۔ ارے بیٹا، تم کیوں آ گئی؟ تمہیں کچھ چاہیے تھا تو ہمیں بتا دیا ہوتا، فریحہ بیگم نے کہا۔ نہیں وہ چچی، میں کمرے میں رہ کر کافی اکتا گئی تھی، میں نے سوچا کہ سب کے بیچ جا کر بیٹھتی ہوں، وہ آہستہ سے بولی۔ آج جو میرا بچہ ادھر۔ سندس بیگم نے اسے اپنے پاس جگہ دی۔
وہ اپنی کنپٹیوں کو مسلتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ ہائے پتر، تمہارے بال کتنے روکھے اور پتلے ہوئے ہیں، تیل نہیں لگاتی کیا؟ سندس بیگم نے اس کے بالوں کو چھوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں وٹامنز وغیرہ لیتی ہوں، بس تھوڑا سا اس بار لاپرواہی ہو گئی تو اسی لیے شاید۔ وہ بولی، ارے وٹامنز وغیرہ تو ٹھیک ہے لیتی ہو، مگر سر کے جڑوں میں جب تک آئل نہیں ڈالو گی تب تک یہ بڑھیں گے کیسے؟ اب دیکھو ان سب کے بال اتنے لمبے اور بھاری ہیں، میں تو گھر میں آئل تیار کرتی ہوں جڑی بوٹیوں ڈال کر، اور اتنے اچھے بال سب کے ہمارے ہاں۔ ان بالوں کو بھی خوراک چاہیے ہوتی ہے، جا نفیسہ تیل پکڑ کے لا، میں اس کی مالش کروں۔ سندس بیگم نے کہا۔ وہ منع کرنا چاہتی تھی مگر ان کی اپنائیت اور محبت کی وجہ سے چپ رہ گئی، تو سندس بیگم نے اسے اپنے پاس بٹھا کر اس کی چمپی شروع کی تو اسے اپنا سر ہلکا ہوتا محسوس ہو رہا تھا اور پلکیں خود بخود بوجھل ہونے لگی اور وہ ان کے گھٹنے پر سر رکھے ہی سو گئے۔ سندس بیگم نے سب کو اشارے سے وہاں سے جانے کو کہا۔ سب بنا کچھ بات کیے وہاں سے نکل گئے۔ سندس بیگم نے اسے کشن پر سیدھا کرتے اپنی شال اڑھائی اور وہاں سے چلی گئی۔ ساتھ تھکا ماندہ سبھی ابھی گھر پہنچا تھا اور وہ اپنے دھیان میں اندر داخل ہوا تو صوفے پر آرام کرتی راہا کو دیکھ کر چونک گیا۔ نفیسہ اس کے پاس بیٹھی اپنے کالج کا کام کر رہی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اس کی؟ اس نے پوچھا۔ جی کافی بہتر ہے، وہ بڑی ماں نے ان کی چمپی کر رہی تھی تو تب سو گئی اور ابھی تک سوئی ہوئی ہے۔ 2 گھنٹے ہو گئے ہیں اور بڑی ماں نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں پاس بیٹھی رہوں۔ تم جاؤ جا کر آرام کرو، میں اسے کمرے میں لے جاتا ہوں، سعد نے کہا اور پھر اسے آہستہ سے بازو میں اٹھا کر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کسی عجیب سے احساس سے راہا کی آنکھ کھلی تو خود کو سعد کی گود میں دیکھ کر وہ سٹپٹا سی گئی۔ سعد نے کمرے میں آتے اسے بیڈ پر احتیاط سے لٹایا اور پھر اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ماتھا چھو کر دیکھنے لگا۔ کیسی طبیعت ہے؟ سعد نے پوچھا۔ جی ٹھیک ہوں، وہ آہستہ سے بولی۔ چلو آرام کرو، سعد نے ہولے سے رخسار تھپ تھپا کر کہا اور پھر اٹھ کر کپڑے چینج کرنے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ کپڑے چینج کر کے باہر آیا اور اپنا تکیہ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی مگر روک نہیں پائی۔ کتنی دیر وہ کروٹیں لیتی رہی مگر نیند ہی نہیں آ رہی تھی کیونکہ اس کی نیند کافی زیادہ پوری ہو چکی تھی۔ پھر وہ کمرے سے نکل کر کچھ کھانے کے ارادے سے باہر آئی تو بے اختیار نگاہیں سیڑھیوں کی جانب گئی۔ وہ آج تک اوپر نہیں گئی تھی تو اوپر کا نظارہ دیکھنے کے لیے وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ جب وہ اوپر آئے تو سرد ہوا سے کپ کپی سی طاری ہوئی، مگر تو وہاں بنی گیلری نما کمرے میں پلنگ پہ لیٹے سعد کے پاس آئی جو کہ آنکھوں پہ بازو رکھے اتنی سردی میں بنا کچھ چھوڑے لیٹا تھا اور کمفرٹر پاؤں میں فولڈ ہوا پڑا تھا۔ اس نے احتیاط سے وہ کمفرٹ اٹھایا اور اسے اڑھانے کے لیے آگے بڑھی تو سعد کے جوتوں میں پاؤں اٹکا اور وہ سیدھی سعد کے سینے پر جا گری اور سعد جس کی آنکھ ابھی ابھی لگی تھی اس افتاد پر ہڑبڑا کر اٹھا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے پہلو میں گراتے اس پر جھکا۔ کیا کری ہو یہاں؟ چاند کی مدھم سے روشنی میں وہ اس کے جگمگاتے چہرے کو دیکھتے ہوئے مستفسر ہوا۔ وہ میرا دم گھٹ رہا تھا نیچے، اس کی قربت پر جیسے حلق میں کانٹے سے اگائے تھے۔ تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا یہاں، مرد ہوں میں، میرے شوئش جذبات بھڑک اٹھے تو کنٹرول کھو بیٹھوں گا، اور تمہیں پتہ نہیں ہے یہ سرد راتوں میں خالی پہلو جلتا ہے اور دل کسی کی قربت کی تمنا کرتا ہے۔ ساتھ بہکے بہکے جذبات سے بوجھل انداز میں بولتا اس کی دھڑکنوں میں انتشار پیدا کر رہا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، وہ بمشکل بولی۔ مجھے بھی تمہارے جسم کی بھوک ہے اور تمہارے لبوں کی پیاس۔ وہ اس کے نچلے لب کو مسلتے ہوئے بولا اور پھر جھک کر اس کے لبوں سے گستاخی کرتا اسے منجمد کر گیا۔ وہ اس کے حصار میں بے جان ہو چکی تھی۔ پھر ایک دم سے سعد کے ذہن میں اس کے الفاظ گونجے اور پھر وہ ایک دم پیچھے ہٹتا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جاؤ یہاں سے، وہ سرد لہجے میں بولا تو وہ اس کے رویے پہ لب کچلتے بمشکل اپنے وجود کو سمیٹتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی سعد گرنے سے انداز میں پلنگ پر لیٹا اور اپنا ماتھا مسلتے ہوئے خود کو سنبھالنے لگا، مگر جذبات میں آج طوفان برپا ہو چکا تھا۔ وہ کیسے خود کو سنبھال پایا ہے یہ بات وہی جانتا تھا۔ دوسری طرف وہ جو محبت پر یقین رکھتی تھی اسے نہ جانے سعد کی غربت کیوں اچھی لگی تھی۔ شادی کے دن شروع ہو چکے تھے اور آج مائیوں تھی۔ سب کزنز پیلے رنگ کے ڈریسز میں ملبوس تھیں اور اس نے بھی پہلی بار مشرقی لباس پہنا تھا، مگر اسے دوپٹہ نہیں سیٹ کرنا آ رہا تھا اور وہ جھنجھلا کر دوپٹے کو گلے میں ڈالے باہر آئے تو سعد اسے دیکھ کر تھم گیا۔
وہ شولڈر کٹ کمر کو چھوتے بالوں کو آج پراندے میں مقید کیے دیسی روپ میں دل میں اتری تھی۔ نہیں سعد، میں دیکھ اس کی طرف، وہ بس چند دن کے لیے یہاں ہے اور تمہارا رشتہ بھی اس کے ساتھ چند دن کا ہے۔ وہ اپنے دل کو ڈپٹتے ہوئے سمجھانے لگا، مگر دل میں انتہا کا بدتمیز تھا، مان ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی نگاہیں بھی ساتھ پہ ٹک سی گئی تھی۔ وہ وائٹ کلر کے سوٹ میں یلو دوپٹہ گلے میں ڈالے وہاں موجود ہر لڑکی کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا تھا، ساتھ ہی رہا ماجد علی کا بھی۔ کچھ دیر کے بعد ڈھولکی شروع ہوئی اور سب لڑکیوں نے ٹپے گائے۔ اسے کچھ سمجھ تو نہیں آ رہا تھا، مگر اسے مزہ بہت آ رہا تھا۔ وہ تالیاں پیٹتے ہوئے انجوائے کر رہی تھی، ساتھ ہی نگاہیں ساتھ کو ڈھونڈ رہی تھی جو کہ ایک دم سے نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد لڑکیاں ڈانڈیاں کھیلنے لگی اور اسے بھی انیسہ نے سکھائی تھی۔ سب لوگ اپنا اپنا پارٹنر چن کر لگی تھی۔ جس کو لڑکا کوئی پارٹنر نہیں ملا وہ لڑکی کے ساتھ ہی لگی ہوئی تھی، وہ بھی انیسہ کے کزن کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اچانک سامنے سعد آیا تو وہ کزن روما جلدی سے سعد کی طرف بڑھی اور اسے بازو سے تھام کر وہاں لے آئی۔ پلیز اگر مائنڈ نہ کرو تو مجھے سعد کے ساتھ یہ ڈانڈیاں کھیلنی ہیں، دے دو مجھے، روما نے کہا تو اس نے لب کچلتے ہوئے چپ چاپ ڈانڈیاں سعد کو تھما دی اور خود چپ چاپ وہاں سائڈ پر جا کر تالیاں بجانے لگی۔ روما ڈانڈیاں کھیلتے ہوئے مسلسل سعد سے کوئی بات کر رہی تھی اور وہ مسکرا کر سن رہا تھا۔ راہ کو اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ارے فرح، بات کرو نا اپنی جٹھانی سے، میری روما کے لیے۔ چلو پہلے تو یہ بہانہ تھا تمہارا کہ اس کی شادی ہوئی ہے، اب تو وہ ختم ہو جائے۔ ہم نے شادی تو میری بیٹی کا بھی بھائی رشتہ پکا کروا دو، وہ ویسے بھی بہت پسند کرتی ہے سعد کو۔ روما کی ماں کی آواز کانوں سے ٹکرائی تو اسے اپنا آپ کی سندھی آگ میں جلتا محسوس ہوا۔ ارے بھابھی، آپ فکر مت کیجیے، میں نے بات کی ہے بھابھی سے، اور ویسے بھی بھابھی تو اب خود بھی یہی چاہتی ہیں کیونکہ روما بھی ڈاکٹر بن رہی ہے، دونوں کی جوڑی بہت اچھی لگی۔ فرح نے مسکرا کر کہا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کا وجود بھڑ بھڑ جل رہا تھا اور کب آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے رخسار بھگونے لگے اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ کمرے میں آ کر بیڈ پر اوندھے منہ گرتی بے اختیار رو پڑی۔ سعد نے ڈانڈیاں کھیلتے ایک نگاہ اس دشمن جام پر ڈالی جس کے چہرے کے تاثرات اس کے اندرونی توڑ پھوڑ کو ظاہر کر رہے تھے، مگر وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر روما سے بات کرنے لگا۔ روما اس کی اسٹوڈنٹ بھی تھی، وہ ایک میڈیکل کالج میں لیکچر لیتا ہے تو روما سے ملاقات ہوتی رہتی تھی اور کافی ذہین لڑکی ہے، اس لیے دونوں میں بات چیت بھی بے تکلفی تھی۔ پھر ایک دم سے وہ اٹھ کر اندر کی جانب بڑھی تو سعد بھی ڈانڈیاں چھوڑ کر عابد صاحب کی طرف بڑھا جو کہ اسے بلا رہے تھے۔ مہمانوں کو کھانا وغیرہ کھلا کر سب کام نپٹا کر وہ جب کمرے میں آیا تو بیڈ پر اوندھے منہ تکیے میں چہرہ چھپائے لیٹی اس دشمن جاں کو دیکھا۔ پھر گہرا سانس بھرتا وہ وارڈروب کی جانب بڑھا۔ کھڑکے کی آواز پر اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سعد وارڈروب میں سے کپڑے نکال کر پلٹ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھتی چوڑیاں اتارنے لگی اور انداز کافی جرحانہ تھا تو ایک چوڑی ٹوٹ کر کلائی میں لگی تو وہ بے اختیار سسکاری بھر گئی۔ اس کے سسکاری بھرنے پہ سعد پلٹا اور پھر کپڑے بیڈ پر لگتا تیزی سے اس کے پاس آیا۔ یہ کیا کری ہو پاگل لڑکی، ہاتھ زخمی کر لیا تم نے؟ اس کے پاس آ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھ کر سعد ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا، پھر اس کے پاس بیٹھتے فرسٹ ایڈ باکس سے سپرٹ نکال کر اس سے کلائی صاف کرنے لگا۔ آنسو ٹپ ٹپ سعد کے ہاتھ کی پشت پر گرے تو سعد بے چین سا ہوتا اسے دیکھنے لگا جو اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ریلیکس رہا، اتنا زیادہ زخم نہیں ہے، بینڈیج کروں گا تو درد ٹھیک ہو جائے گا، وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ مزید ہچکیوں سے رونے لگی۔ ریلیکس رہا، کیا ہو گیا ہے، زیادہ درد ہے؟ وہ پریشان سا ہوتا اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتا بولا۔ اس کے کیئرنگ انداز میں جیسے دل میں ٹھنڈی پھوار پڑی تھی اور بے اختیار اس کے سینے سے آ لگی۔ وہ ساکت و جامد جہاں تہاں بیٹھا رہ گیا۔ پھر جب وہ اچھی طرح سے روئی تو آہستہ سے پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے بھوک لگی ہے، وہ سو کرتے ہوئے بولی۔ ہاں بھوک تو مجھے بھی لگی ہے، میں کپڑے چینج کر لوں پھر کھانا لے کر آتا ہوں، وہ رخسار تھپ تھپا کر بولا اور واش روم کے جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر نکلا اور دونوں نیچے ڈائننگ ہال میں آئے۔ تم بیٹھو یہاں پر، میں کھانا لاتا ہوں، وہ کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں نا، وہ جلدی سے بولی۔ ہمارے ہاں مہمانوں سے کام نہیں کرواتے اور تم نے تو اگلے ہفتے چلے جانا ہے، اب اچھے لگیں گے تم سے کام کرواتے، وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا، مگر اس کی بات پہ جیسے اس کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ اسے دور جانے کے خیال سے دل سکڑ سا گیا تھا
اور مہمان والا لفظ تو انتہا کا برا لگا تھا، مگر بنا کچھ بولے چپ چاپ سی ڈائننگ ہال میں بیٹھے اسے دیکھنے لگی، جو کہ بڑی مہارت سے کھانا گرم کرتی اسے ٹرے میں رکھ رہا تھا۔ پھر کھانا اس کے پاس رکھتا اب اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ مما تو بتایا کرتی ہیں کہ پاکستانی لڑکے بہت لیزی ہوتے ہیں، پہلے مائیں خدمتیں کرتی ہیں، پھر بعد میں بیویاں، لیکن آپ تو اکثر کام خود ہی کر لیتے ہیں، اور یہاں تک کہ میری بھی اتنی کیئر کرتے ہیں۔ وہ اچانک سے بولی تو وہ دھیما سا مسکرا دیا۔ یہی تو محبتیں ہوتی ہیں، اور میری ماں بھی کرتی ہے، اور بیویاں اور ماں، یہ سب لوگ اپنی خوشی سے سب کام کرتے ہیں، کوئی کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں غلط بھی، مگر ضروری تھوڑے ہیں کہ سبھی غلط ہوں۔ میری ماں، میری چاچیاں، ان سب کو شوق ہے یہ سب کرنے کا، انہیں اچھا لگتا ہے یہ سب کرنا۔ بچپن سے ماں جب تک اپنے بچوں کو نہیں دیتی تھی تب تک خود نہیں کھاتی تھی، اور اگر کوئی گھر نہیں آیا تو اس کا انتظار کرتی تھی، اور اب تک یہی روٹین ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا چلا گیا۔ میں نے انہیں منع کیا کہ جب میں لیٹ ہو جاؤں تو آپ سو جایا کریں، تو کوشش تو یہی ہوتی گئی کہ وہ میرے آنے تک جاگ رہی ہوں، پھر وہ خود ہی کر لیتی ہیں میرے لیے سب کچھ، مگر جب وہ سو رہی ہوتی ہے نا، میں بالکل بھی انہیں ڈسٹرب نہیں کرتا، اپنا کام خود کر لیتا ہوں۔ اتنے سال اسپیشلائزیشن کے لیے یورپ میں رہا ہوں تو اسی لیے کام کرنے کا عادی ہو گیا، ورنہ پہلے تو کھانا بھی مما اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھی مجھے، کیونکہ پڑھائی کے دوران مجھے کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں ہوتا تھا۔ وہ نہ جانے اسے تفصیل سے سب کچھ کیوں بتا رہا تھا، اور وہ تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے دلچسپی سے سن رہی تھی۔ ہمیں تو بچپن سے عادت ڈالی گئی ہے کہ اپنا کام خود کرو، اور مما ڈیڈ بھی اپنا اپنا کام خود ہی کرتے تھے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ملازمہ رکھ لی، جو کہ ہمارے گھر کے کام سنبھال لیتی ہے۔ یہاں پر جس طرح بخار میں سب نے میرا دھیان رکھا، ایک منٹ کے لیے اکیلا نہیں چھوڑا، ایسا تو کبھی میں نے لائف میں نہیں دیکھا۔ اسپیشل میرے لیے ٹریٹمنٹ تھا کہ سب کے ساتھ ہوتا ہے یہاں۔ وہ اس سے مزید سوال پوچھنے لگے۔ یہاں کوئی بھی بیمار ہوتا ہے نا، سب اس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں جب تک وہ ٹھیک نہیں آ جاتا۔ مجھے اور فیملیز کا نہیں پتا، مگر میری فیملی جو بھی ہے اور جیسی بھی آپ کو لگ رہی ہے وہ ایسی ہی ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ سب لوگوں کو برا لگا جب تم نے بولا کہ تم یہ شادی نہیں رکھنا چاہتی، مگر پھر سب نے اس بارے میں سوچا، اور میں نے بھی سوچا۔ میرے خیال میں ہر انسان کو اپنی لائف کو اپنے طریقے سے جینے کا حق ہے۔ میں بھی تو سٹارٹ میں اس رشتے کو بہت خلاف تھا نا، مجھے لگتا تھا کہ یہ ناانصافی ہے، ہم سے ہماری پسند پوچھی نہیں گئی، تو اسی لیے اب علیحدہ ہونا ہی بہتر ہے۔ ہم دونوں اپنی اپنی پسند کے ہم سفر چن سکتے ہیں۔ وہ اطمینان سے بولتا اسے بے سکون کر گیا۔ کیا آپ کی لائف میں کوئی اور ہے؟ اس نے لب کچلتے ہوئے پوچھا۔ ہے تو نہیں، مگر بہت ساری شامل ہونا چاہتی ہیں، تو میرے خیال میں کسی کو تو چانس دینا ہی پڑے گا۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ ویسے میرے خیال میں چچی کی بھانجی بہت اچھی ہے، میری اسٹوڈنٹ ہے، وہ بہت لائق لڑکی ہے، وہ بھی ڈاکٹر بنے گی، میں بھی ڈاکٹر ہوں، تو آئی تھنک ہماری اچھی رہے گی۔ وہ مسکرا کر بولا تو وہ دل ہی دل میں کڑتی چپ چاپ کھانا کھاتے ہوئے اپنے اندر کئی آنسو ڈیلنے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کمرے میں آ کر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئی، مگر نیند کہاں تھی، اسے بہت بے چینی سے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اٹھی اور شال لے کر چھت کی جانب بڑھ گئی۔ اوپر پہنچی تو ساتھ پلنگ پہ بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ ارے کیا ہوا، اوپر کیوں آ گئی تم؟ وہ دراصل مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں آپ کے پاس تھوڑی دیر اور بیٹھ سکتی ہوں؟ اس کی بات کے جواب میں آہستہ سے بولی۔ بالکل، وہ اسے اپنے پاس جگہ دیتے ہوئے بولا تو وہ جھجکتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑ رہی تھیں، شال لینے کے باوجود اتنی سردی لگ رہی تھی اسے۔ حیرت بھی ہو رہی تھی کہ وہ اتنے دنوں سے وہاں اتنی سردی میں سو رہا تھا۔ آپ چاہیں تو کمرے میں آ کر سو سکتے ہیں، وہ کچھ دیر کے بعد بولی تو اس نے چونک کر موبائل سے نگاہیں ہٹائی۔ ارے نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، مجھے اتنی سردی نہیں لگتی، اور میں عادی ہوں اس چیز کا، وہ آہستہ سے بولا اور دوبارہ موبائل پر نگاہیں گاڑ لیں۔ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا میرا یہاں پہ ہونا؟ اس نے ایک اور سوال کیا تو وہ مڑ کر اس کی طرف پھر سے دیکھنے لگا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو پھر مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ وہ لب کچلتے ہوئے بولی۔ آئی تھنک ہمارے بیچ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، نیچے تو کچھ اور کہنا باقی نہیں ہے، تم اگر مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہو، نو پرابلم۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا۔ پہلے بھی میں نے آپ سے پوچھا تھا، اور آپ نے تب بھی صرف میرے سوالوں کے ہی جواب دیے تھے۔ آپ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ مجھ سے کچھ پوچھیں، اور یہ بھی بات نہیں پوچھی کہ میں آخر اس رشتے کو ختم کیوں کرنا چاہتی ہوں؟
وہ لب کو چلتے ہوئے آہستہ سے بولی تو وہ موبائل کو سائڈ پر رکھتا پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سوال کرنا چاہتا تھا مگر میرے خیال میں حق نہیں رکھتا اس بات کا، اور مجھے جہاں تک لگتا ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، تو میں نے تمہیں اپنی چوائس جیننے کا پورا حق دیا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری لائف میں کوئی اور ہو جس کی وجہ سے تم مجھے چھوڑنا چاہتی ہو، وہ سنجیدگی سے بولا، اور اس سے پہلے کہ وہ اسے بتاتی کہ وہ کسی کو پسند نہیں کرتی کہ اچانک سے روما کی آواز پر وہ دونوں چونک گئے۔ ارے واہ، آپ دونوں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ دونوں میں تو ڈرائیورس نہیں ہونے والا؟ روما نے پاس آ کر عجیب سے نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایسی باتیں نہیں ہیں روما، یہ بھی میری کزن ہے جس طرح تم ہو، میں تمہارے ساتھ بھی تو گفتگو کرتا ہوں، اگر تم بھی یہاں آتی ہو میں تم سے بھی بات کرتا ہوں۔ وہ اطمینان سے بولتا اسے ساکت کر گیا۔ وہ بس ایک اس کے چہرے کی جانب دیکھے گئی۔ اسے بہت برا لگا تھا کہ اس نے روما اور اس کو ایک برابری میں لا کر کھڑا کیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں چلتی ہوں، وہ آہستہ سے کہتی ہوئی اٹھی اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی، اور پھر مڑ کر دوبارہ انہیں دیکھا تو روما بڑے استحقاق سے ساتھ کے ہاتھ سے کپ لیے کافی پی رہی تھی۔ راہ اپنی آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے وہاں سے نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹی تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بیڈ پر جیسے کسی نے کانٹوں کا بستر بچھا دیا ہو۔ کسی پل چین نہیں تھا۔ اسے یہ سوچ سوچ کر اندر ہی اندر چین ہو رہی تھی کہ اس وقت اس کا شوہر کسی اور لڑکی کے ساتھ بیٹھا بات چیت کر رہا ہے۔ وہ کڑتے ہوئے آنکھیں موند گئی۔ اگلے دن مہندی کی رسم ہوٹل میں تھی۔ وہ ملٹی کلر کے لہنگے کے ساتھ شاکنگ پنک کرتی پہنی مشرقی حسن میں بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ سب کے ساتھ ہوٹل کے لیے روانہ ہو گئی۔ ساتھ تو پہلے وہاں جا چکا تھا۔ راہا وہاں پہنچی تو اس کی متلاشی نگاہیں صرف ساتھ کو ہی تلاش کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ہوٹل کے مینیجر کے ساتھ اندر آیا۔ سر سے حلیے میں وہ اسے پورے فنکشن کی جان لگ رہا تھا۔ ہر لڑکی کی نگاہیں اس کی طرف تھی۔ وہ چلتی اس کی طرف بڑھی، اس سے پہلے اس تک پہنچتی کہ روما اچانک سے نہ جانے کہاں سے نکل کر ساتھ کے سامنے آ گئی اور اسے بازو سے پکڑ کر سائڈ پہ لے گئی۔ راہا دھواں دھواں چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ روما نے اسے کپڑے پکڑائے تو وہ چینج کرنے کے لیے ہوٹل کے چینجنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو وہ وائٹ شلوار کرتے میں ملبوس تھا۔ راہا مبہوت سے اس اپالو کے مجسمے کو دیکھے جا رہی تھی۔ روما اس سے ہنستے ہوئے بات کرتے ویسٹ کوٹ پہنا رہی تھی۔ راہا کا دل چاہ رہا تھا کہ کسی طرح اس لڑکی کو یہاں سے بھگا دے، نہ جانے یہ زہر کیوں لگ رہی تھی۔ وہ غصے سے جا کر ایک ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ فنکشن میں سب نے بہت انجوائے کیا تھا مگر وہ ایک سائڈ پر ہی بیٹھی رہی اور کسی ایک نے بھی اسے آ کر اپنے ساتھ انجوائے کرنے کو نہیں کہا، کیونکہ ان میں سے ہر ایک جانتا تھا کہ وہ ان چیزوں کی عادی نہیں ہے۔ مگر وہ اس بار دل سے چاہتی تھی کہ سب لوگ اسے کہیں کہ وہ سب کے ساتھ شامل ہو، مگر وہ لوگ تو اس سے شاید اب بات بھی بڑے محتاط انداز میں کرتے تھے کہ اسے برا نہ لگ جائے، اور اسے یہی باتیں بری لگ رہی تھیں کہ وہ سب لوگ اسے غلط سمجھ رہے ہیں۔ اس کی آنکھیں کئی بار نم ہوئیں۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس جگہ سے اٹھ کر کہیں دور بھاگ جائے۔ پھر جب اس کی برداشت جواب دے گئی تو وہاں ویٹریس سے پوچھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ واش روم آ کر واش بیسن پر جھکے وہ اپنے چہرے پر چھینٹے مارنے لگی، مگر آنسو جو کب سے رکے ہوئے تھے وہ مسلسل بہنے لگے۔ کتنی دیر وہ وہیں پر بیٹھی رہی۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر نکلی تو اسے ایک جگہ پر ٹیرس سے نظر آیا۔ وہ وہاں جا کر کھڑی ہو کر چمکتے چاند کو دیکھنے لگی جو کہ آدھا بادلوں کے اندر تھا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر وہیں پر کھڑی رہی، اور جب وہ واپس اپنے ہال میں آئی تو وہاں پر ایک بھی مہمان نہیں تھا۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ واش روم میں آئی تھی تو تبھی فنکشن کا اختتام ہونے کے قریب تھا۔ وہ یہ سوچ کر گھبرا گئی کہ سب لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ وہ وہیں ایک چیئر پر بیٹھی ہچکیوں سے رونے لگی۔ اس کا تو موبائل بھی آج گھر رہ گیا تھا اور اسے تو یہاں کے راستوں کا بھی نہیں پتا تھا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد سعد مینیجر سے کل کے فنکشن کے بارے میں بات کرنے کے لیے ٹھہر گیا تھا، اور وہ وہاں پر بیٹھا اسٹیج کی ڈیکوریشن پر بات کرنے لگا، اور اسے بات کرتے کرتے کافی ٹائم ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ نکلا تو حال سے گزرتا ہوا باہر جا ہی رہا تھا کہ اسے راہا ایک ٹیبل پر سر رکھ کے روتی دکھائی دی۔ راہا، اس نے پاس جا کر حیرانگی سے پکارا تو وہ ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، پھر ایک دم سے اٹھی اور اس کے گلے لگ گئی، ہچکیوں سے رونے لگی۔ وہ ساکت و جامد سا کھڑا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے اس قدر قریب تھے کہ بیچ میں سے ہوا بھی نہ نکل سکے۔ ریلیکس رہا، وہ آہستہ سے اسے خود سے الگ کرتے اپنے انگوٹھے کے پاؤں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، سب لوگ مجھے بھول کر چلے گئے، کسی ایک نے بھی مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی،
وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تو سعد شرمندہ ہو گیا۔ میں سب کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ انہیں لگا ہوگا کہ تم شاید چلی گئی ہو، اس لیے ایسا ہوا ہے، ورنہ وہ ایسا کیوں کریں گے راہا؟ میں جانتی ہوں کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، مگر میں بہت ڈر گئی تھی۔ وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے ہچکیوں کے درمیان بولی۔ اچھا بس، کھانا کھایا تم نے؟ وہ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ کیوں؟ دل نہیں چاہ رہا تھا، آہستگی سے جواب دیا۔ چلو باہر سے کہیں کھانا کھاتے ہیں، پھر گھر چلتے ہیں، وہ بولا اور پھر اس کا ہاتھ ہمیں باہر کی جانب بڑھ گیا۔ دونوں نے باہر کھانا کھایا اور کافی لیٹ گھر پہنچے تھے۔ کپڑے چینج کرنے کے بعد وہ کافی بنانے چلا گیا تو راہا بھی کپڑے چینج کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اندر آیا تو اس کے ہاتھ میں بھاپ اڑاتے کافی کے مگ تھے۔ تھینک یو، اس کی بہت طلب ہو رہی تھی۔ وہ مسکرا کر بولی تو وہ بھی ہلکا سا مسکرا دیا۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی۔ وہ اپنے دل کی بات کہنا چاہتی تھی مگر لبوں پر آ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ اسے یہ بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس سے الگ نہیں ہونا چاہتی، اب اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ اسے ساتھ کا ساتھ اچھا لگتا ہے، مگر دل کی یہ بات زبان پر آ ہی نہیں رہی تھی۔ حالانکہ وہ اس قدر پر اعتماد لڑکی تھی۔ کافی پینے کے بعد ساتھ تو سونے کے لیے اوپر چلا گیا اور وہ بھی سونے کی کوشش کرنے لگی مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر کافی دنوں کے بعد اپنی ڈائری لکھنا شروع کر دی اور اپنی ڈائری میں اپنے دل کی بات ساری لکھ ڈالی۔ پھر سونے سے پہلے وہ ارادہ بنا چکی تھی کہ کل وہ سعد کو بنا جھجھکے سب کچھ بتا دے گی، مگر اگلے دن بارات کی مصروفیت کی وجہ سے سعد سے اس کی بات نہیں ہو سکی اور ولیمے کے دن وہ لائٹ سکن کلر کی میکسی میں ملبوس تھی اور آج اس نے پورا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ سعد سے اپنے دل کی بات کہہ کر ہی رہے گی، مگر سعد کہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ آج بھی کچھ دیر گزری تو سندس بیگم اٹھ کر اسٹیج کی جانب بڑھی اور ان کے ساتھ سعد بھی تھا۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، یہاں پر ولیمے کے ساتھ ساتھ ایک اور تقریب منعقد ہونے جا رہی ہے۔ میرے بیٹے سعد کی شادی کے متعلق 1 مہینے بعد دوبارہ سے پھر آپ لوگوں کو یہاں پر آنا پڑے گا۔ اب اس وقت میرے بیٹے کی منگنی ہے روما کے ساتھ۔ روما بیٹا اوپر آ، سندس بیگم نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا تو راہا پہ جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ سعد کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ اس سے پوچھ کر گیا تھا۔ راہا کے گلے میں جیسے آنسوں کا گولا سا بن گیا۔ وہ چپ چاپ سر جھکا گئی کہ کہیں اس کی آنکھوں کی نمی سب کو نہ دکھ جائے۔ پھر وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے اسٹیج پر آئے جہاں پر سعد سب سے مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ اسے آتے دیکھا تو روما نے جلدی سے سعد کا بازو زور سے دبوچتے اسے جتاتی نگاہوں سے دیکھا تو وہ دل سے اٹھتی ٹیسوں کو دباتے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر انہیں مبارکباد دینے لگی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ ڈرائیور کے ساتھ گھر نکل آئے اور گھر آتے ہی اس نے اپنی کل صبح کی ٹکٹ کنفرم کروائی اور بیگ میں کپڑے رکھنے لگی۔ اگلے دن 10 بجے اس کی فلائٹ تھی تو وہ جلدی لیٹ گئی۔ وہ اگلی صبح 9 بجے اٹھی اور فریش ہو کر کپڑے چینج کیے اور پینٹ کوٹ پہنے اپنا اٹیچی اٹھائے باہر آئی تو لاؤنج میں سب بیٹھے گپے مار رہے تھے۔ اسے آتا دیکھ کر سب چونک گئے۔ ارے کدھر؟ سندس بیگم نے پوچھا۔ بڑی ماں، میری ابھی 11 بجے کی فلائٹ ہے تو بس واپس جا رہی ہوں، وہ چہرے پہ اپنی مخصوص دھیمی سی مسکراہٹ سجا کر بولی تو سب ایک پل کے لیے چپ ہو گئے اور سعد کا تو جیسے دل ڈوب سا گیا تھا۔ ایک امید ختم ہو چکی تھی مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس میں قصوروار وہی ہے جس نے ماں کی خوشی کے لیے کل نہ چاہتے ہوئے روما سے منگنی کا فیصلہ کیا تھا۔ سندس بیگم کی ایموشنل بلیک میل کرنے پہ جس دل سے اس نے منگنی کی تھی اسے پتا تھا۔ ارے ایسے کیسے جا رہی ہو؟ ابھی تو سعد نے طلاق دینی تھی نا، روما نے تیز لہجے میں کہا تو سب کے چہرے پہ ناگواری بھرے تاثرات ابھر آئے۔ بہت اچھی بات یاد کروا دی تم نے، امید کرتی ہوں سعد جلد ہی ڈائیورس بھجوا دیں گے، وہ چہرے پہ مسکراہٹ سجائے تلخ لہجے میں بولی اور پھر سب سے باری باری ملنے کے بعد وہ چپ چاپ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ڈرائیور کے ساتھ وہ ایئرپورٹ پہنچی اور جب وہ پلین میں بیٹھی تو دل جیسے پھٹنے کے قریب تھا۔ کتنی مشکل سے اس نے یہ سفر طے کیا تھا اور وہی جانتی تھی۔ وہ ایئرپورٹ پہ پہنچی تو ماجد اسے پہلے ہی لینے پہنچا ہوا تھا۔ ماجد صاحب کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں جمع آنسو باہر نکل آئے اور وہ ان کے سینے سے لگی تڑپ تڑپ کر رو دی اور اس کی حالت پر ماجد صاحب پریشان ہو گئے۔ کیا ہوا میری جان، کیوں رو رہی ہو؟ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بے چینی سے بولے مگر وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ بتاؤ نا میری جان، کیا ہوا ہے؟ میرا دل دہل رہا ہے، ماجد صاحب نے کہا تو وہ آنسو صاف کرتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ کچھ نہیں، میں آپ کو بہت مس کر رہی تھی نا، اس لیے آپ کو دیکھتے ہی آنسو نکل آئے، وہ چہرے پر بمشکل مسکراہٹ سجا کر بولی
تو ماجد صاحب نے اس کے جھوٹ پر اسے غور سے دیکھا مگر کچھ نہیں بولے۔ پورا راستہ وہ گمسم سے ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی۔ گھر آتے ہی اس نے برائے نام کھانا کھایا اور پھر سونے کے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ بیڈ پر لیٹتے ہی پھر سے دل سے ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں۔ دل چاہ رہا تھا دہاڑے مار مار کر روئے، مگر وہ خود پر قابو کرتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ سعد آدھی رات کو کمرے میں آیا تو جیسے پورے کمرے میں اس دشمن جاں کی خوشبو ہی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا بیڈ پر آ کر بیٹھا اور بیڈ پر ہاتھ پھیرتے گویا اسے محسوس کرنے لگا۔ تکیے پر پڑا ہوا اس کا اسکارف پکڑ کر اس نے اپنے چہرے سے لگایا۔ میرا دل غلط تھا، مجھے لگا تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو۔ آج ساری امیدیں ختم ہو گئی۔ وہ نم آنکھوں سے دل ہی دل میں اسے مخاطب ہوا۔ آنے والے دنوں میں وہ جیسے ہنسنا بھولنا ہی بھول چکا تھا۔ سب لوگ اس کی حالت پر پریشان تھے۔ شادی میں 10 دن باقی ہیں بیٹا، کچھ تو ایکسائٹمنٹ دکھاؤ۔ وہ آج جب گھر آیا تو سندس بیگم نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ مجھے یہ شادی نہیں کرنی، میں اسے خوش نہیں رکھ پاؤں گا۔ ماں، آپ نے زبردستی یہ رشتہ طے کر دیا اور اب آپ ایک دم سے شادی میں اس رشتے کو نبھانے کی سچویشن میں نہیں آئی۔ میرا دل درد سے بھرا ہوا ہے ماں، پلیز ابھی فی الحال اسے روک دیجیے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ منگنی توڑیے، کچھ ٹائم تو دیجیے مجھے کہ میں خود کو سنبھال سکوں، اپنے دل سے راحہ کو نکال سکوں۔ آپ نے تو مجھے میری محبت کا سوگ منانے کا وقت تک نہیں دیا۔ میرا دل جیسے پھٹنے کے قریب ہے۔ میں روما کو دکھ نہیں دینا چاہتا، پلیز آپ ہی سمجھ جائیں۔ وہ بے بسی سے بولا تو عابد صاحب نے اپنی شریک حیات کو دیکھا جو اس بار ضد پر ہی اڑ گئی تھی۔ مجھے یہ بالکل ٹھیک نہیں لگا، ہم کسی لڑکی کی زندگی اس طرح خراب نہیں کر سکتے۔ ہماری بھی بیٹیاں ہیں، اگر آپ کی بیٹی نے اسی سچویشن میں روما کو دکھ دے دیا تو کیا کریں گی آپ؟ عابد صاحب نے کہا وہ سنبھال لے گی اسے، اور اب اس بے وفا لڑکی کی وجہ سے میں اپنے بیٹے کو اس طرح جلتے کڑتے دیکھوں؟ میں تبھی اس رشتے کے خلاف تھی، بہت رونا ڈالا میں نے کہ مت ہونے دیں یہ سب، کیونکہ رمشا کبھی بھی اس رشتے کو رہنے نہیں دے گی۔ اور وہی بات تو رہی نا، اس نے ثابت کر دیا کہ وہ اسی کی بیٹی ہے۔ اتنی خود غرض ہم لوگوں نے اسے اتنا پیار دیا، ہمارا پیار بھی اسے بدل نہیں سکا۔ شادی کے اگلے ہی دن نہ ہمیں کچھ بتایا، نہ جانے سے پہلے بس ہمیں آگاہ کر دیا کہ جا رہی ہوں اور طلاق کے پیپرز بھیج دیجیے گا۔ وہ تلخ لہجے میں بولتی چلی گئی۔ سعد چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ وارڈروب سے کپڑے نکال کر واپس پلٹنے لگا تھا کہ اس کی نظر سائڈ پر پڑی ڈائری پر گئی۔ وہ ڈائری نکال کر کرسی پر بیٹھا اور اسے پڑھنے لگا، اور پھر لاسٹ لکھا ہوا پڑھا تو جیسے اس کی سانسیں تھم گئی۔ پیاری ڈائری، مجھے لگا تھا کہ میں آج ان سے اپنے دل کی بات کہوں گی، مگر وہ تو جیسے منتظر تھے اس بات کے کہ میں اس رشتے کو ختم کروں اور وہ آگے بڑھائیں۔ انہیں مجھ سے کوئی انٹرسٹ نہیں، روما سے محبت کرتے ہیں وہ۔ میں انجانے میں اس کو دل میں بسا بیٹھی۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کسی اور کے بن چکے ہیں۔ اگر میں یہاں پر رکی تو میں مر جاؤں گی، میں اپنے ساتھ کو کسی اور کا بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ جیسے جیسے پڑھتا جا رہا تھا اس کا دل خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ ڈائری لے کر بھاگتا ہوا باہر آیا اور چلا چلا کر سب کو بلانے لگا۔ ماں، وہ مجھ سے پیار کرتی تھی اور بہت زیادہ کرتی ہے، میں یہ سمجھ نہیں پایا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں اس سے محبت کرنے لگی ہے، مگر پتہ نہیں میں نے اتنی جلدی کیوں کی۔ اگر میری اس دن منگنی نہ ہوئی ہوتی تو وہ مجھ سے اظہار کرنے والی تھی۔ وہ ایکسائٹمنٹ میں بولتا جا رہا تھا، مجھے جانا ہے اس کے پاس، میں جاؤں نا ماں؟ وہ سندس بیگم کے کندھوں سے تھامے اس امید بھرے لہجے میں بولا، اور کتنے دنوں کے بعد اس کے لہجے میں وہ کھنک تھی۔ چہرے پر خوشی بھرے تاثرات تھے۔ سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ سندس بیگم اب کیا کہے گی، اور روما کا کیا؟ ان کے سوال پر اس کا دل سکڑا۔ ارے بھابھی، میں سمجھا لوں گی انہیں، اور میں تو پہلے اس بات کے خلاف تھی کہ ابھی جب تک طلاق نہیں ہو جاتی منگنی نہیں ہونی چاہیے، مگر آپ کو اور ان لوگوں کو جلدی تھی۔ خیر، رشتے زبردستی نہیں بنتے، میں روما کو سمجھاؤں گی، فرح نے اپنے ازلی سادہ انداز میں کہا تو سعد جلدی سے ان کے گلے لگ گیا۔ تھینک یو چاچی، تھینک یو سو مچ۔ وہ ان کے ہاتھ چومتے ہوئے بولا، اچھا بس بس، پگلے رلائے گا کیا؟ اب جلدی سے تیاری کر اور ہماری بہو کو واپس لے کر آ۔ فرح نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا تو وہ سندس بیگم کی طرف مڑا جو چپ چاپ کھڑی تھی۔ میں جاؤں ماں؟ سندس بیگم نے اپنے فرما بردار بیٹے کو دیکھا تو دل کے انکار کے باوجود بے اختیار سرسوات میں ہلا گیا۔ وہ ان کے گلے لگتا ان کا ماتھا چوم کر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اگلے دن صبح اس کی لندن کی فلائٹ تھی۔ وہ ماجد کو پہلے ساری بات بتا چکا تھا۔ آنے والے وقت کو سوچتے وہ بہت خوش تھا۔ ماجد صاحب نے جب شمسا کو یہ بات بتائی تو وہ ناگواری سے انہیں دیکھنے لگی۔
میں اپنی بیٹی کو وہاں ہرگز نہیں بھیجوں گی۔ دیکھا نا اس کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ اس دن سے نہ کچھ ٹھیک سے کھاتی ہے نہ پیتی ہے۔ وہ تب کر بولی، اور اس کی وجہ ہے اس کے دل میں ساتھ کے لیے محبت۔ تمہیں نظر نہیں آتا یا پھر تم صرف انجان بنتی ہو؟ شرم کر لو کچھ، اپنی بیٹی کی خاطر ہی مان جاؤ، اس کی خوشی کے لیے مان جاؤ۔ مجھے تو زندگی بھر تم نے کوئی خوشی نہیں دی، میرے اپنوں سے مجھے الگ رکھا۔ میں نے سب سہا، مگر اب کی بار میں اپنی بیٹی کی خوشی سے تمہیں رکاوٹ نہیں بننے دوں گا۔ وہ تلخ لہجے میں بولے، آپ کو لگتا ہے میں اس کی دشمن ہوں؟ تو اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ دشمنی ہی تو ہے کہ تم اپنی بیٹی کو خوشیوں کو خود نگل رہی ہو۔ صرف ایک بار اپنی آنکھوں سے یہ نفرت کی پٹی اتار کر تو دیکھو۔ میری فیملی نے کبھی تمہارے ساتھ کچھ برا کیا ہے تو بتاؤ۔ اس کے دل میں جو جگہ بنی ہے نا، یہ چند دن وہاں رہنے کی وجہ سے تھی۔ میں جانتا ہوں ان سب کو تمہاری بیٹی کی نفرت بیزاری کے باوجود بھی ان لوگوں نے محبت دی اسے، اور یہی چیز نے تمہاری بیٹی کو بدل دیا ہے۔ مگر تم نہیں بدلی، اور شاید میرے مرنے کے بعد ضرور بدل جاؤ گی، جب تمہارا کوئی اپنا نہیں رہے گا۔ ماجد صاحب نے تلخ لہجے میں کہا تو وہ تڑپ اٹھی۔ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ وہ بولتا ہی چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں جانتا ہوں کہ میں سخت الفاظ یوز کر رہا ہوں، لیکن تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ تم نے مجھے اس بات پر اکسایا ہے کہ میں تم سے اس طرح بات کروں۔ خیر چھوڑو یہ سب باتیں اور اپنے داماد کے آنے کی تیاری کرو۔ کل وہ سرپرائز دینے آ رہا ہے تمہاری بیٹی کو، اور پھر اس کے بعد اپنی بیٹی کے چہرے کی خوشی دیکھ کر تمہیں جو فیصلہ کرنا ہے تم کر سکتی ہو۔ ماجد صاحب نے کہا اور اٹھ کر چلے گئے۔ اگلے دن ماجد صاحب نے ساتھ کو ایئرپورٹ سے پک کیا اور جس جگہ راحت جاب کرتی تھی وہاں چھوڑ دیا۔ اس نے وہاں سے راحہ کو پرپوز کرنے کے لیے بلونز بنوائے اور اس کے ہاسپٹل کے عین نیچے کھڑا ہو گیا۔ راحہ اس وقت سب ڈاکٹر کے سامنے کھڑی پریزنٹیشن دے رہی تھی کہ اچانک سے کھلبلی سے مچھی نظر آئے۔ سب لوگ ونڈو سے باہر دیکھ رہے تھے۔ میں یہاں پر پریزنٹیشن دے رہی ہوں، آپ سب کا دھیان کہاں پر ہے؟ ضامن سر کو پتہ چلا تو غصہ ہوں گے۔ وہ انہیں ڈانٹتے ہوئے بولی تو وہ مسکراتے ہوئے سب ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ وہ غصے سے پلٹی تو ونڈو کے پاس 8-10 بلونز تھے جن پر ایک ایک ورڈ لکھا تھا، اور وہ ورڈ پڑھ کر جیسے اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ آئی لو یو راحہ، ول یو میری می؟ وٹ دا ہیل، کون ہے یہ بدتمیز؟ وہ کہتی غصے سے باہر کی جانب بڑھی اور تیزی سے سیڑھیاں اترتے نیچے آئی تو سامنے کھڑے ساتھ کو دیکھ کر جس سے اس کی سانس صحیح تھم گئی ہو، اس نے اپنا وہم سمجھ کر اپنی آنکھیں زور سے بند کر کے دوبارہ کھولیں، مگر وہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ آئی لو یو مائی لو، سعد نے کہتے ہوئے اپنی باہیں پھیلائیں تو وہ دوڑ کر اس کے گلے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شش، بس میری جان، سعد اس کا سر سہلاتے ہوئے بولا۔ پھر تالیوں کی آواز پہ وہ دونوں جیسے ہوش کی دنیا میں آئے، اور انہوں نے ایک دوسرے سے الگ ہو کر ارد گرد دیکھا تو اتنے سارے گورے تالیاں بجا رہے تھے۔ ویری نائس کپل، ایک گورے نے چہ کر کہا تو وہ دونوں مسکرا دیے۔ پھر ان کی نگاہ شمس اور ماجد صاحب پر پڑی جو کہ مسکراتے ہوئے گاڑی کے پاس کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ سعد اور وہ ان کی طرف بڑھ گئے۔ شمسہ نے سعد کو گلے لگا کر دل کی ساری قدورتیں مٹا دی تھیں۔ چلو بھائی کہیں کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اور پھر پاکستان کب جانا ہے اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ ماجد صاحب نے کہا تو وہ لوگ مسکراتے ہوئے گاڑی کی جانب بڑھ گئے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چل رہے تھے، اور وہ جانتے تھے آنے والا وقت بہت ہی اچھا ہونے والا ہے، کیونکہ ان کے اپنے انہیں دل سے اپنا چکے تھے۔